can easily be overlooked or underestimated. ایک بات اور اگر آپ اس کی 10th لائن پہ آئیں تو وہاں پہ کہہ رہا ہے مور اوور ان آل نیشنز دس پرابلم ہیز میڈ اٹ ڈیفیکلٹ فار دا انڈسٹری ٹو ڈیولپ اینی ٹائپ آف ریلائبل اور کریڈیبل tourism information based in order to estimate the contribution it makes to regional, national and global economies. کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی کریڈیبل سسٹم ہی نہیں بنا جس کی بیس پہ آپ جتنی اچھی انگلش ہوگی اتنے اچھے انٹرویو دو گے جابس کے اتنی اچھی آپ کو جابس ملیں گی. کیا آپ نے ٹینسز کی بات کی ہے تو انگلش کا نام سن کے لوگ بہت زیادہ ٹینس ہو جاتے ہیں. جس کو نہیں بولنا آ رہا اس کو کہیں گے آپ بہت بیک پہ لوڈنگ ان لوڈنگ کریں کیونکہ آپ تو بات ہی نہیں کر پا سکتے. السلام علیکم، میرا نام صحیفہ وقاص ہے اور میں آئلس ود وقاص کی فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہوں. اور آئلس ود وقاص اسٹارٹ کرنے کا سب سے مین جو مقصد یہ تھا کہ میرا اپنا شوق تھا ہم اپنے شہر میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں کہ جس میں ہم کوالٹی کو فوکس کریں، کوانٹٹی کو فوکس نہ کریں. مطلب ہم کنونشنل طریقے کو فالو نہیں کریں، ہم ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں جو مطلب اپنے آپ میں ایک منفرد ہے. مثالی انسٹیٹیوٹ. جی بالکل، مثالی انسٹیٹیوٹ. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ وقاص صاحب نے تعلیم برطانیہ سے حاصل کی اور یہ ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ اپنی میرپور، ان کا تعلق میرپور سے ہے اور میرپور میں بیٹھ کے وہ 3 سال سے یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں آئلس کے حوالے سے. اور میں نے اسلام آباد سے اپنی بیچلرز کی ڈگری لی ہے. کون سے سبجیکٹ میں؟ میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن. جی تبھی تو آپ بہترین طریقے سے اس کو مینج کر رہے ہیں. بالکل. اس میں ایک ایسا بچہ بھی آتا ہے جس نے 5th کلاس کے بعد تعلیم چھوڑ دی اور اس میں ایک ایسا بندہ بھی آتا ہے جس نے انگلش میں ہی ماسٹرز کیا ہوا ہے. اچھا بالکل. وہ انگلش سیکھنے آتے ہیں؟ انگلش سیکھنے میرے حال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کیونکہ میں تو آئلس کو ڈیل کرتا ہوں تو آئلس میں میرے خیال میں کوئی 8 سے 10 میلز اور فیمیلز ایسے آ چکے ہیں جنہوں نے ماسٹرز ان انگلش کیا ہوا تھا. بٹ اسٹل کیونکہ آئلس ایک ڈفرینٹ چیز ہے، یہ انگلش کا بھی ٹیسٹ ہے، یہ تو آپ کے 50% برین کا ٹیسٹ ہے اور وہ یہ ایک اسکل ہے تو اس کے لیے ان کو یہاں پہ جو ہے وہ آنا پڑتا ہے. السلام علیکم، میرا نام حمیر ہے اور میں آئلس ود وقاص میں بیسک انگلش کی کلاسز لے رہی ہوں. جو لوگ بالکل لائک جو ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اور جن کو بالکل نو ہاؤ نہیں ہوتی ہے پبلک اسپیکنگ کی، تو ان کو کانفیڈنٹ کرنا یا ان کو پبلک اسپیکنگ میں لانا کہ کس طریقے سے جا کر آپ بول سکتے ہیں، ایک گیدرنگ میں کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں، تو ان سب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جس میں ہم پارٹس آف اسپیچ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، دین ٹینسز تک لے کے جاتے ہیں ان کو جو بالکل پرائمری بھی نہیں پڑھے ہوتے ہیں. یہاں ایک بات میں آپ سے عذرائے مذاق کہنا چلوں کہ آپ نے ٹینسز کی بات کی ہے تو انگلش کا نام سن کے لوگ بہت زیادہ ٹینس ہو جاتے ہیں، تو ان کو ٹینس بھی نہیں آتے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر جو ہم نے پڑھے، لیکن وہ ٹینسز کی وجہ سے کہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کو آپ کیسے کور کرتی ہیں؟ ان کو اس طرح سے کور کیا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم بالکل بیسک سے سٹارٹ کریں، جب ان کو کیونکہ ان کو پارٹس آف اسپیچ کا نہیں پتہ ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ناؤن کیا ہے، پرو ناؤن کیا ہے، ورب کیا ہے، تو جب ان کو ہم یہ چیز بتاتے ہیں نا تو وہ ٹینسز سیکھتے ہوئے ٹینس نہیں ہوتے. ماشاء اللہ، یہ بالکل آپ نے اچھی بات کی کہ آپ نے تو یہ زیادہ آپ کے پاس بچیاں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، کون سی ایج گروپ کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ مکس ہوتے ہیں. ایج گروپ بالکل بھی اسپیسیفک نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس اس طرح کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جن کے فادر بھی آ رہے ہیں اور وہ خود اسٹوڈنٹ بھی آ رہے ماڈل کے بارے ہیں، میں تو نہیں مکس پڑھا. ہیں. تو آج یہ ہمارے ساتھ یہاں آئلس ود وقاص سینٹر میں موجود ہیں، تو یہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو آئلس ود وقاص ہے یہ تو صرف آئلس والا سینٹر ہے، آپ کا یہاں پہ کیا رول ہے؟ ایکچولی آئلس ود وقاص میں تو فرسٹ آف آل سر اپنا آئلس سے ریلیٹڈ یا پی ٹی سے ریلیٹڈ ہی کرا رہے تھے، لیکن اب سر نے اس کو تھوڑا ایکسپلور کرنے کے لیے اس میں ڈفرینٹ سافٹ ویئرس ایڈ کیے ہیں. سب سے پہلے تو ابھی تک تو صرف ہم نے ریوٹ ہی سر نے اسٹارٹ کیا ہے. ریوٹ جو ہے بیسکلی وہ ایک 3D ماڈلنگ سافٹ ویئر ہے اور اس پہ جیسے آپ 3D ماڈلنگ نہیں کرتے اس پہ آپ اور بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں جو بیسکلی ملٹی سافٹ ویئر ٹاسکنگ ہے. جیسے آپ جیسے اگر کوئی انجینئر مجھے سن رہا ہوگا تو وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ جیسے ہم ای ٹیبس کو جسٹ ایز اے اسٹرکچرل انالیسس یوز کرتے ہیں اور پلین صف کو ہم ایز اے کاسٹ اسٹیمیشن یوز کرتے ہیں، پرائما ویرا میں ہم جسٹ اسکیجولنگ کرتے ہیں. تو بیسکلی ریوٹ آپ کو یہ سب کچھ دے رہا ہے. آپ ریوٹ میں اسٹرکچر انالیسس کر سکتے ہیں، آپ اس میں کاسٹ اسٹیمیشن کر سکتے ہیں، تو جو سارے ٹاسک آپ ڈفرینٹ سافٹ ویئر میں کر سکتے تھے ریوٹ میں آپ وہ سب کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ، بہت تفصیل سے آپ نے آگاہ کی.
سر اس میں ایڈیشنل جو آپ نے یو کے ورک ویزاز کی بات کی، ہیلتھ کیئر والے ویزاز اور کسی بھی ایک جنرل ویزا کی جو ورک ویزا کی بات کی آپ نے، اس بالکل اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 43 مارکس کی ہے. 43 ایچ اگر آپ اس میں کر لیتے ہیں پی ٹی ای میں تو وہ کنسیڈریبل ہے، اس میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے، جو کہ آپ کو آئلٹس میں 4.5 بینڈ چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ایزی اپرچونٹی ہے اور ایزیلی گریب کر سکتے ہیں یہ اسکور ایسے لوگ جو کہ پچھلے 8-10 سال سے یا زیادہ عرصہ سے ایجوکیشن سے دور ہیں، یا جو ابھی جانا چاہتے ہیں ولنگ ہے یو کے لیے، تو ان کے لیے 43 مارکس از اے نو ڈیل. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئلٹس سے زیادہ آسان ٹیسٹ ہے؟ سر اتنا زیادہ آسان نہیں، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو لوگ کچھ عرصہ سے اس کے ساتھ لنکڈ نہیں ہیں انگلش لینگویج کے ساتھ، وہ ایزیلی گریب کر سکتے ہیں اس کو. جی بہت شکریہ. جو نئی بات یہاں پہ لگی ہے وہاں نفاست، صفائی نصف ایمان ہے. اور اتنا آرٹسٹک ورک میں نے کم از کم میں پاکستان میں بھی بے شمار یونیورسٹیز انسٹیٹیوشن میں گھوم کے آیا ہوں. یہاں بھی آزاد جموں کشمیر کے تمام 10 اضلاع میں انسٹیٹیوشن یونیورسٹیز گھومتا رہتا ہوں اور ٹریولر ہوں، بے ایکسٹینسو قسم کی ٹریولنگ کرتا ہوں. تو یہاں پہ کچھ ڈفرینٹ مجھے لگا ہے، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے یا ظاہر ہے ان کی مینجمنٹ کو جاتا ہے اور ان کو جاتا ہے جو بھی ان کی ٹیم ہے. یہاں پہ جو چیئرز ہیں وہ 10 ہیں. 10 چیئرز اسی لیے ہیں کہ آپ کو جس طرح ایکسپلین کیا تھا، ڈفرینٹ ٹیچرز ہیں، ڈفرینٹ کورس کروا رہے ہیں. میں آئلٹس کرواتا ہوں، ٹھیک ہے. تو ہم میکسیمم کسی بھی کورس میں 10 اسٹوڈنٹس کو کراس نہیں کرتے تاکہ جو کوالٹی ہے نا، کوالٹی مینٹین رہے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں، اللہ پاک کا احسان ہے، جس طرح اسٹوڈنٹس آتے آپ کے بیٹھے ہوئے دیکھیں، یہاں پہ 4 اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے اپنی ولنگنیس شو کی، ہم نے ان سے بات چیت بھی کی، اور 2 جنہوں نے وہ موبائل پہ کہا کہ بھی ہم جو ہے انرولمنٹ کرانا چاہتے ہیں. تو انسان میں لالچ آ جاتی ہے، تو اس کو بڑھا کے اور کرسیاں لگا دیں. یہ اب یہ ہے کہ یہ جیم پیک ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس میں ہماری کوالٹی کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوگی. تو اس کے بعد ہم کرتے ہیں کہ ایک گروپ بنتا ہے، اس کے بعد ہم بچوں سے بھی پوچھتے ہیں کس کو کون سا ٹائم سوٹ کر رہا ہے. فیمیلز کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ وہ کیسے زیادہ جو ہے ان کے لیے فیزیبل ہے. پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ پی ایچ ڈی والے تھوڑے سے لوگ ہیں، ایم فل ماسٹرز، یہ تھوڑے ایک میں ہو جائیں. تو یہ کافی چیزیں دیکھ کے جو ہے نا گروپ بنائے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ پری انرولمنٹ اسسمنٹ کا نظام بھی یہاں پہ موجود ہے. یہاں کی زیادہ آبادی وکاس بھائی جو ہے وہ ہے برطانیہ میں. میرپور کو منی لنڈن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں بے شمار ہماری آبادی موجود ہے، اور ابھی بھی یہاں سے وہاں سے لوگوں کا یہاں آنا اور یہاں سے وہاں جانا لگا رہتا ہے، اور آپس میں رشتہ داریاں، رشتے ناطے سارا کچھ چلتا ہے، اور بہت زیادہ تعداد مائیگریشن کرتی ہے ٹورڈز یو کے، اور اس سلسلہ میں ان کو آئلٹس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ امیگریشن بیریئر ہے. اگر یہ امیگریشن بیریئر نہ ہو تو شاید کوئی آئلٹس بھی نہ کرے یا پی ٹی ای بھی نہ کرے. تو یہ جو آپ نے انگلش لنگوسٹک والا ٹاپک چوز کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انگلش لینگویج جو گلوبل لینگویج ہے، انٹرنیشنل لینگویج کا اس کو درجہ حاصل ہے، اس کی امپورٹنس امیگریشن بیریئر سے ہٹ کے کتنی ہے؟
یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. امیگریشن جو ہے، امیگریشن میں تو آئلس کی امپورٹنس بہت ہی زیادہ ہے. اف یو وانٹ ٹو امیگریٹ ٹو کینیڈا تو آپ کا جو آج کل چل رہا ہے تقریباً آپ کو 8 بینڈ ہونا چاہیے، یا لسننگ میں 8 اور باقی سب میں 7، جو کہ CLB 9 بن جاتا ہے. خیر، تو چلیں، ایک بندے نے آئلٹس میں اس کو ریکوائرمنٹ تھی، اس نے ایڈمیشن لینا تھا یونیورسٹی میں، اور یونیورسٹی نے کہا بھی آپ 6 بینڈس لے ہیں. وہ آیا، اس نے 1.5 مہینے کی کوچنگ لی. تو ہم کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ 6 پہ رکو. اور یہ باتیں میں پہلے لیکچر میں بھی بچوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کی انگلش جتنی اسٹرانگ ہوگی وہاں جا کے آپ فی تو ساری پے نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی پارٹ ٹائم کام کرنا پڑے گا. جتنی اچھی انگلش ہوگی اتنے اچھے انٹرویو دو گے جابس کے، اتنی اچھی آپ کو جابس ملیں گی. یعنی کہ اس کا تعلق صرف آپ کے اس مقصد کو حاصل کرنا نہیں، امیگریشن بیریئر کو اس سے ہٹ کے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے ٹھیک ہے ایک بالکل بیسک ریکوائرمنٹ پوری کر لی، آپ باہر چلے گئے، اسٹل اکثر لوگ کہتے ہیں یار ہم تو باہر بھی آ گئے ہیں، ابھی بھی بڑا مشکل ہے ادھر بس والے سے بات کرنا، یہ کرنا. بینڈ تو ہم نے بیسک لے لیا تھا. اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ کبھی بھی بیسک پہ سیٹل نہیں ہونا. یہاں پہ بڑی انٹینس قسم کی اسپیکنگ، لسننگ پریکٹسز وغیرہ ہوتی ہیں. باہر میں آپ کو اسپیکنگ لاؤنج بھی دکھاؤں گا. تو بچوں کو اتنا بنایا جاتا ہے کہ جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ ویسے ہی بولتے ہیں جیسے باہر کے لوگ. مور اور لیس کچھ نہ کچھ ڈفرینس تو ہوتا ہی ہے کہ وہ ویسے بول رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی انٹرویو دینا ہے. اب ایک اور آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بندہ جس کی انگلش ٹھیک ہے، وہ ایک IT کمپنی میں جاتا ہے، تو وہ اس کو فرنٹ پہ رکھیں گے کہ بھئی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرو. جس کو نہیں بولنا آ رہا اس کو کہیں گے آپ بہت بیک میں لوڈنگ ان لوڈنگ کریں، کیونکہ آپ تو بات ہی نہیں کر پا سکتے. تو یہ امپورٹنس ہے. انگلش لینگویج جو ہے بیک بینچز پہ بھی آپ کو دھکیل سکتی ہے. اگر آپ انگلش کی لینگویج نہیں آتی تو آپ انٹرنیشنل جا کے بیک بینچز میں جا سکتے ہیں. اچھا، یہ ہمارا ٹی سیکشن ہے، ٹھیک ہے. اس میں گرین ٹی بھی ہے، کافی بھی ہے. بچے اپنی چوائسیز کی جو ہیں وہ گرین ٹی جس نے پینی ہے وہ گرین ٹی، کافی جس نے پینی ہے. کیٹل بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے. بس بیجز آتے ہیں، 2 بیجز ہیں ہمارے پاس. ایک بیچ کے کپس میں بھجوا دیتی ہوں، اس کے بعد وہ پھر یقین کریں ناظرین بہت مزہ آیا، یہ بہت مزیدار. اچھا، ایک چیز جو ہے نا، موٹیویشن آپ کو نا جگہ جگہ یہاں پہ نظر آئے گی. اگر آپ یہ تصویریں بھی دیکھیں نا، ان میں بھی کچھ نہ کچھ موٹیویشن ہے. یہ جو ہالی ووڈ لکھا ہوا، ہالی ووڈ، یہ فرانس ہے، یہ انگلینڈ ہے. آپ یہ سب پڑھیں. دس از دا ڈے ٹو بیکم بیٹر، پش یور سیلف. آپ چلتے جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں کہاں آپ کو موٹیویشن ملے گی. ایون ان ڈیسک پہ آپ یہ دیکھیں، ماشاءاللہ. یہ کیمرہ مین ادھر دیکھیں گے آپ کے یہ ٹیبل پہ اگر آپ اس کو فوکس کریں تو جگہ جگہ پہ موٹیویشن. ہم نے سینیٹائزرز وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں، پاور بینک رکھے ہوئے ہیں بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. ایون یہ ہمارا سیفٹی سے ریلیٹڈ ہے. یہ تھوڑا سا بتائیں گے ناظرین کو، یہ کیا آپ نے، یہ تو بینکوں شینکوں میں نظر آتا ہے ہمیں کسی جگہ پہ. یہ میرے حال میں تعلیمی ادارہ ہو یا بینک ہو، یہ چیزیں ضروری ہیں. فائر ایکسٹنگوشر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بجھانے والا. اچھا، تو یہ آگ بجھانے والا. آگ بجھانے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ بلکہ ادھر آئیں تو میں آپ کو موٹیویشن. ناظرین آگے آئیں، کیمرہ مین. جو آپ کو ہر کپ میں موٹیویشن ملے گی اگر آپ کیمرہ کلوز کریں. بالکل کلوز کریں جی، کیمرہ مین کلوز کریں کیمرے کو. ٹھیک ہے. یس یو کین، آپ کر سکتے ہیں. بی دا گیم چینجر بنے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں سے سلوگن لاتے ہیں آپ؟ بس آ جاتے ہیں ذہن میں. ریسرچ کرتے ہیں، کبھی کبھی ریسرچ بھی کر لیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے جب اس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں نا تو ان کو ہر طرف موٹیویشن ملتی رہتی ہے. اب یہ ایٹنگ سیکشن ہے کیونکہ ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں بینکس وغیرہ کے یا اسکول میں پڑھانے والی ٹیچرز آتی ہیں، ان کو الاؤڈ ہے کہ اپنا لنچ لے کے آئیں، فریج میں رکھیں، مائکرو میں گرم کریں، ادھر بیٹھ کے کھائیں. یہ ہمارا ریڈنگ سیکشن ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کتابیں ہیں، بورو بھی کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ لیمپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ موجود. یہاں یہ اسپیکنگ لاؤنج ہے بیسیکلی. اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا، یہاں پہ بچے بیٹھ کے اسپیکنگ، فری لانسنگ ٹائپ لاؤنج. نہیں، اسپیکنگ لاؤنج ہے. اس کا رول یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے اسپیکنگ کرنی ہے. اسپیکنگ کن ٹاپکس پہ کرنی ہے وہ آئلٹس کے تو میں دیتا ہوں، آپ دیتے ہیں، پی ٹی والے ٹیچر اپنے دیتے ہوں گے، اور وہ انگلش کے علاوہ یہاں پہ کچھ نہیں بولتے. اس میں برین اسٹارمنگ ہوتی ہے. برین اسٹارمنگ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اس لاؤنج میں. برین اسٹارمنگ ہوتی ہے اور گروپ ورک دیتے ہیں ان کو. گروپ ورک بھی یہاں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وکاس سینٹر کے بالکل انہوں نے اپنے ٹیرس پہ مسجد بنائی ہوئی ہے، چھوٹی سی مسجد کو ڈکلیئر پریئر روم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور یہاں پہ بچے بالکل بچیاں نماز پڑھ سکتی ہیں. اس میں ہم نے جا نماز رکھے ہوئے ہیں، اس میں کیپس رکھی ہوئی ہیں، یہ تسبیحات رکھی ہوئی ہیں. بچے یہاں پہ بیٹھ کے آرام سے جو ہے نا نماز. بہت پیسفل انوائرمنٹ ہے. یہ بڑا پیسفل ہے. یہ انوائرمنٹ ہے اور بڑا کھلا اوپن اوپن
اچھا یہ بھی ایک لرننگ انوائرمنٹ ہے, یہ اوپن اسپیس ہے, لیکن جو ایک ہوتا ہے نا پڑھاکو سا انوائرمنٹ, کوشش تو کیا کہ اندر بھی ختم ہو, یہاں پہ اس کو ختم کر دیا بالکل. یہاں پہ بھی رولز یہی ہیں, انگلش کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتے, برین اسٹارمنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, ووکیبلری ایکسرسائزز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ایکسرسائزز یہاں پہ ہوتی ہیں کھلے ماحول میں بیٹھ کے کھلے بندے ماحول بچے میں. جو ہیں. یہاں پہ یہ سولر پہ ہیں, آپ کے پیچھے دیکھیں لائٹس وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, بالکل کیمرے نے کور کیا ہے اس کو. آپ دیکھ لیں یہ ولیم شیکسپیئر, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ کوئنز گیمبٹ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ دماغ کتنا تیز ہے تو اوبیسلی یہ کوئنز گیمبٹ ایک بڑی اچھی سیریز ہے. اور باب مارلے ہے, وی ہیو گاٹ جوکر اوور ہیئر, یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کی چیزیں. یہ سارا انگلش لنگوسٹک انگلش لٹریچر کی بات ہے. سب لٹریچر نہیں ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں جو کہ بچے سیزنز اور وہ جو پوئٹری وغیرہ سب کچھ ان کی لائف میں ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا کلوز اور بالکل ریلیکس فیل کرتے ہیں یہاں پہ. یعنی کہ وہ پڑھاکو ماحول یہاں پہ توڑا ہے, برڈز وغیرہ رکھے ہیں اور یہاں پہ بس پودے وغیرہ. ابھی میں خود بھی سیکھ رہا ہوں. یہ کوئی جھولا وغیرہ نظر آ رہا ہے مجھے. جھولا وغیرہ بھی ہے, میں تھوڑی سی لائٹس آن کرتا ہوں. ابھی تک تو یہ سب کچھ سولر پہ ہے, ٹھیک ہے. یہ جو جتنا جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آئلٹس ود وکاس کے ساتھ اس وقت وکاس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی مینجمنٹ ٹیم بھی یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ ریوٹ جو وہ ہے بلڈنگ انفارمیشن ماڈل اس کا جو ماہر ہیں وہ بھی موجود ہیں, زینب خورشید. اور یہ جو ہے یہ ان کا اوپن سپیس قسم کا ایک کلاس روم ہے جو کہ بالکل کھلے ماحول میں. اچھا یہ آج تو ہو گیا. کلاس روم ٹوٹل کتنے ہیں آپ کے پاس؟ کلاس روم دیکھیں, ایک تو اسپیکنگ لاؤنج ہے, ٹھیک ہے, 1, ایک جو اندر کلاس روم تھا اسٹوڈیو 2, اور ایک اگر کیمرہ اگر آپ اوپر کی طرف کریں, کیمرہ مین ٹھیک ہے, آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے. ہاں جی, اوپر بالکل ایک نظر آ رہا ہے. اوپر کمرہ بھی ایک نظر آ رہا ہے کلاس روم ہے, اس کے ساتھ بھی اٹیچڈ واش روم ہے. وہ آپ نے ہمیں وزٹ نہیں کرایا. میرے حال میں اتنا کافی ہے, ٹھیک ہے. آج وہ کے لیے. نیئر فیوچر میں جا رہا ہے. وہ ہم آپ کو اگلے بلاگ میں